باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال خواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. یہ باب ہے کہ نماز ایمان کا شعبہ ہے، اور اس کے بارے میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی بیت اللہ کے پاس استقبال بیت المقدس کے ساتھ ادا کی گئی نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلے مدینہ پہنچے تو انصار میں اپنے اجداد یا اخوال کے یہاں نزول فرمایا، اور 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی جانب نماز ادا فرمائی، اور آپ کو یہ بات طبعاً پسند تھی کہ بیت اللہ قبلہ قرار دیا جاتا، اور پہلی وہ نماز جو بیت اللہ کی جانب پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے حضرات میں سے ایک صحابی نکلے، وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے، یہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت کی نماز عصر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مکے کی طرف پڑھ کر آیا ہوں۔ چنانچہ وہ اصحاب اسی حالت میں بیت اللہ کی جانب گھوم گئے۔ جس زمانے میں آپ بیت المقدس کا استقبال یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود اور عام اہل کتاب آپ کے اس فعل کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، بس جب آپ نے بیت اللہ کی جانب روئے مبارک پھیرا تو یہ بات ان کو ناگوار گزری۔ حضرت زبیر نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت ابو اسحاق اسی حدیث میں یہ بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ اصحاب وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے، بس ہم نے نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا پچھلے سے اس طرح سے تعلق ہے کہ دین یسر فرمایا گیا تھا، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ اگر دین کی آسانی کسی کو دیکھنا ہو تو دین کی سب سے بڑی عبادت کو دیکھو، جسے کفر و ایمان کے درمیان حد امتیاز حد فاصل قرار دیا گیا ہے، اور جو دین کا ستون ہے اس کی سہولت کا بیان تو گزر گیا، لیکن نماز کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سہولت پیدا فرما دی ہے۔ قرآن عزیز میں صلاۃ کو ایمان کہا گیا، تو کیا اس سے ایمان و صلاۃ کا خصوصی تعلق ظاہر نہیں ہوتا؟ یقیناً اس سے ایمان اور صلاۃ دونوں کا آپس میں خصوصی تعلق ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم کے اندر کہا گیا، اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ تو ایمان کا زبردست شعار ہے۔ بندہ اور اس کے کفر کے درمیان یہ حد فاصل ہے، دین کا مستحکم ستون ہے۔ اسی شدت تعلق کی بنا پر صلاۃ کو عین ایمان کہا گیا، بس یہی ایک اس سے خاص تعلق ہے۔ نیز یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، کیونکہ جب تم نے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہے، اللہ کے نزدیک اسی کی بڑی قیمت ہے، اور وہ بڑا قدردان ہے، اس کا نام شکور ہے۔ یہاں ایک اشکال پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب بیت کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بیت اللہ ہے، اس لیے آیت میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم میں اطلاق کی وجہ سے بیت اللہ مراد ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیت اللہ کی جانب ادا کی گئی نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔
حالانکہ تردد تو بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی نمازوں کے بارے میں تھا، نہ کہ بیت اللہ کی جانب پڑھی ہوئی نمازوں میں۔ اول تو یہاں پر یہ بات یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ شبہ کی بنیاد استقبال بیت اللہ کا امر ہے۔ پھر نسائی میں صلاتکم الی بیت المقدس کی تصریح موجود ہے، اور البیت کے الف لام کو عہد پر محمول کرتے ہوئے بیت المقدس کا ارادہ خلاف معروف ہے۔ اسی بنیاد پر بخاری کا صلواتکم عند البیت فرمانا محل نظر ہوا۔ تو اس اشکال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے تو آنکھ بند کر کے صرف یہ کہہ دیا کہ یہاں تصحیف ہو گئی ہے اور عند البیت غیر البیت کی تصحیف ہے۔ عین اور غین میں تو صرف نقطوں کا فرق ہے، جن کا قدیم زمانے میں خاص اہتمام بھی نہیں تھا، اور دال و را میں بھی بہت فرق کم سمجھا جاتا تھا۔ غرض عند کا غیر ہو گیا، اب معنی میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ لیکن علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ عند کو صلاۃ کا ظرف سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ ظرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ یہ یودیع سے متعلق ہے، اور معنی ہے اب جب کہ تم بیت اللہ کی جانب نماز ادا کر رہے ہو، خداوند قدوس تمہاری پرانی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح بھی کوئی اشکال نہیں رہتا۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے بات کو لگنے والی ہے اور دل کو بہت ہی زیادہ تسلی دینے والی ہے اور اقرب الی الفہم ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک عند کا تعلق صلاۃ ہی سے ہے۔ فرماتے کہ عند البیت فرمانا اس بات کا قرینہ ہے کہ نماز الی البیت نہیں، جب الی البیت نہیں تو الی بیت المقدس ضرور ہو گئی، اور مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کی نزدیک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی نمازوں کو خداوند قدوس ضائع کرنے والا نہیں۔ آگے ایک اشکال یہ بھی ہے کہ جس طرح مکی زندگی میں نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی، اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی یہ عمل 16 یا 17 مہینے تک بدستور جاری رہا۔ پھر حضرات صحابہ کرام کو صرف ان نمازوں کے بارے میں تردد کیوں ہوا جو مکے میں ادا کی گئی، یا انہی نمازوں کے متعلق عدم اضافت کا کیوں اعلان فرمایا گیا جو مکے میں ادا ہوئی؟ مدینہ کی 16-17 نمازوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دیا ہے کہ اول تو مکے میں بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی نمازوں کی تعداد مدینہ کی نمازوں کے مقابل بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں بیت اللہ کے قریب رہ کر بیت المقدس کا استقبال کیا گیا، گویا افضل کی موجودگی میں مفضول کا استقبال ہوا، اور بیت اللہ بیت المقدس سے بدرجہ افضل ہے۔ اس لیے اشکال ان نمازوں کے متعلق پیش آیا جو افضل کی موجودگی میں مفضول کی جانب رخ کر کے ادا کی گئی۔ مدینہ میں افضل کی موجودگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب آیات کا مطلب یہ ہوگا تمہیں جو شبہ پیدا ہو رہا ہے ہم اس کے متعلق تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ تم نے اگرچہ بیت اللہ کے قریب بیت المقدس کا استقبال کیا، لیکن از خود نہیں کیا، ہمارے حکم سے کیا، اور ہمارے حکم کے مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی تم کو حکم ملے بلا پس و پیش تم اسے قبول کر لو، اور جب ہمارے حکم کی امتثال میں، ہمارے حکم کو پورا کرنے میں ہوا یہ جو تم نے عمل کر کے دکھلایا، تو اب کیا بحث ہے؟ چاہے تم بیت اللہ کی طرف پڑھو، چاہے تم بیت المقدس کی طرف پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں، چاہے تم افضل کی طرف پڑھو یا مفضول کی طرف پڑھو۔ اب یہ اطمینان ہو گیا کہ جب زیادہ حصہ وہ ہے جس کے متعلق یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو سمجھو کہ ایمان ہی ضائع ہو گیا، جب وہ حصہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے تو دوسری قلیل نمازیں جن کی ادائیگی بیت اللہ سے بہت دور فاصلے پر ہوئی ہے، یقیناً کوئی خطرہ نہیں۔ اس تقریر پر عندہ مکان کے لیے ہوگا جو اس کی اصل وضع کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ بحث اس بات پر موقوف ہے کہ مکی زندگی میں استقبال بیت اللہ کا کیا کیا گیا یا بیت المقدس کا کیا کیا گیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مکے میں بیت اللہ کا استقبال کیا جاتا تھا اور مدینہ میں آ کر بیت المقدس کا حکم ہوا، لیکن اکثر حضرات نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسری تحقیق جو روایات سے مؤید ہے وہ یہ کہ بیت المقدس ہی کا استقبال مکی زندگی میں ہوتا تھا، لیکن صورت یہ ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ درمیان میں آ جاتا تھا۔ گویا مقصود بالا یہ ہوا کہ دونوں طرف کا استقبال ہو، یعنی استقبال بالبیت بھی ہو اور استقبال الی بیت المقدس بھی ہو۔ تو اصل بیت المقدس ہی کی طرف قبلہ مان کر آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن ساتھ میں بیت اللہ بھی آ جاتا تھا، اس لیے دونوں طرف قبلہ ہو جاتا تھا۔ تو جب بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا تو دونوں طرف کا قبلہ ہو جاتا تھا، اور مدینے میں پہنچ کر یہ صورت ناممکن ہو گئی، کیونکہ مدینے سے شمال کی جانب بیت المقدس ہے اور جنوب میں بیت اللہ ہے، اس لیے وہاں بیت المقدس کے استقبال کے ساتھ بیت اللہ کا استقبال ناممکن ہو گیا۔ اس صورت میں
تکرار نسخ کا الزام بھی نہیں آتا، پہلی صورت میں تکرار نسخ لازم آتا ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی کی گئی ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف نمازوں کا عمل تقسیم بلاد کے اصول پر ہے، پھر یہ عمل اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور حکم خداوندی سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب تک مکے میں رہے بیت اللہ کا استقبال فرماتے رہے، کیونکہ مکہ کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے رہنے والے چونکہ اہل کتاب تھے تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے مدینہ میں بیت المقدس کا استقبال کروایا گیا۔ اصل یہ ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں قدیم پرانے زمانے سے قبلہ چلے آ رہے ہیں، اور دونوں مقام دو جلیل القدر پیغمبروں کی قربان گاہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اہل عرب جن کی اولاد ہے ان کو قربانی کے لیے مکہ مکرمہ میں پیش کیا گیا تھا، لہذا ان کا قبلہ بیت اللہ قرار دیا، اور اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کے مقام پر قربانی کے لیے پیش کیا گیا، اس لیے وہ مقام ان کی ذریت کا قبلہ ہوا جو بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئے۔ چنانچہ اگر مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا استقبال تقسیم بلاد کے اصول پر ہو تو نہ اس میں تکرار نسخ ہے اور نہ یہ محض اجتہادی معاملہ ہوگا۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول یہی ہے، اور آیت ما کان اللہ لیضیع ایمانکم کا یہ مطلب ہے کہ 16-17 ماہ کی وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف مدینے میں آنے کے بعد ادا کی گئی خداوند قدوس کے نزدیک ضائع نہیں ہے، یعنی قیام مکہ کے ایام میں تو چونکہ قبلہ بیت اللہ ہی رہا، اس لیے ان نمازوں کے بارے میں تو ضیاع کا کوئی خطرہ ہی نہیں، خطرہ تو ان نمازوں کے متعلق ہے جو مدینے میں بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی۔ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نقصان اجر کے شبے کو دور فرما دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے اچھے اعمال کو بتقاضائے ایمان اسی کے خاطر کیے گئے ہوں ضائع کر دے اور بے اثر بنا دے۔ اسی تحقیق پر عند استقبال البیت کے معنی یہ ہوں گے کہ استقبال بیت اللہ کے حکم کے وقت تمہاری سابق نمازیں، تمہاری پرانی نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نے پڑھی ہے یقیناً قائم ہے، باقی ہے، ثابت ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ضیاع کیوں پیش آیا، ضائع ہونے کا خطرہ کیوں سمجھ میں آیا، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس عمل میں پیغمبر علیہ السلام بھی شریک ہے، نیز یہ کہ عمل حکم خداوندی کے مطابق ہوا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کی جانب نمازیں ادا فرماتے اور صحابہ کرام کو بیت المقدس کی طرف قبلہ کا رخ کرنے کا حکم ملتا تب بھی شبہ کے لیے گنجائش تھی، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی معیت میں یہ عمل ہو رہا ہے اور معلوم ہے کہ پیغمبر کا عمل بیکار نہیں ہو سکتا تو پھر یہ شبہ کیوں آیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نہ یہ خیال تھا اور نہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا عمل بالکل ضائع ہے، جبکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل اور خداوند قدوس کے حکم کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ خیال تھا کہ گو یہ سب کچھ درست ہے لیکن افضلیت اور مفضولیت کی بنیاد پر اتنا فرق ضرور ہوگا کہ قبلہ مفضول کی جانب ادا کی گئی نمازوں میں وہ شان تقرب نہیں ہوگی جو قبلہ افضل کی جانب پڑھی جانے والی نمازوں میں ہوگی۔ بیت اللہ کے حکم کے بعد یہ خیال ہوا کہ آیا ہماری ان نمازوں کے تقرب کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی جانب ادا کی گئی ہے۔ اسی نقصان اجر کے اندیشے کو ضیاء عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحویل قبلہ کے باعث نمازوں کے بارے میں اشکال کیوں پیش آیا اور تردد کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ تو امام حافظ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا نسخ قبلے کا ہوا، صحابہ نسخ کے حکم سے واقف نہیں تھے، نسخ کی صورت پہلے پیش آئی تو اشکال ہونا ہی چاہیے تھا، جن دوسرے حضرات کی حیات میں یہ حکم نہیں آیا تھا تو اب ان کا کیا ہوگا؟ لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ارشاد ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ نسخ کی صورت اس سے پہلے بھی پیش آ چکی تھی۔ اب اشکال اور قوی ہو جاتا ہے کہ جب اس سے پہلے بھی نسخ کی صورت پیش آ چکی ہے اور اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہوا تو پھر یہ والی صورت جو پیش آئی تو اس میں کیوں تردد ہوا؟ پھر نسخ کا معاملہ یہ ہے کہ ناسخ کا منسوخ سے افضل ہونا ضروری نہیں، کبھی ناسخ اونچا ہوتا ہے، کبھی منسوخ کے برابر ہوتا ہے، اس بنا پر ہمیں اس معاملے میں منشأ شبہ کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہم آب زر سے لکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود معاملے کی نوعیت ہی ایسی ہو گئی کہ تردد پیدا ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے شبہات اس کے علاوہ اور ایک موقع پر صراحت سے موجود ہے، یہ دو موقع تو نظر کے سامنے ہیں اور ممکن ہے کہ ایک آدھ موقع اور نکل آئے۔ ایک موقع حرمت خمر کا ہے، خمر یعنی شراب عرب کی گٹی میں داخل تھی، بچپن سے عادی تھے، شراب پی کر بدمست ہو جایا کرتے تھے،
اس سے گو طرح طرح کے فساد بھی برپا ہوتے تھے، لیکن ان تمام نقصانات کے باوجود یہ لوگ چھوڑتے نہ تھے۔ اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو مصلحتاً ایک ہی مرتبہ حرمت کا حکم نہیں دیا، بلکہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا تاکہ آسانی کے ساتھ اس بری خصلت سے نجات پائی جائے۔ اور یک بارگی اگر حرمت کا اعلان کیا جاتا تو ممکن تھا کہ کچھ ضعیف الایمان حضرات اس بات کو قبول کرنے میں پس و پیش کرتے۔ اس بنا پر رفتہ رفتہ حکم دیا گیا اور ارشاد ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور گناہ فائدوں سے بڑھا ہوا ہے، یعنی منافع جن کا تعلق دنیا سے ہیں کم ہے اور نقصانات جن کا تعلق آخرت سے بہت زیادہ ہے۔ اسی آیت سے کچھ صحابہ سمجھ گئے کہ آج چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن ان قریب چھوڑنے کا حکم آنے والا ہے۔ حضرت عمر نے اسی آیت کے بعد عرض کیا تھا اللہم بین لنا بیان شفا، اے اللہ تشفی بخش حکم نازل فرمائیے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن کے یہاں صحابہ مدعو تھے، شراب پی گئی، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور حالت سکر میں، حالت شراب میں، حالت نشہ میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے۔ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو اب تم نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ حرمت خمر کے سلسلے میں یہ دوسرا قدم تھا۔ بہت سے سمجھدار حضرات تو یہ کہہ کر اسی وقت تائب ہو گئے اور اسی وقت شراب چھوڑ دی کہ شراب واقعی نہایت گندی چیز ہے جو تقرب کی راہ میں حائل ہوتی ہے، لیکن جو حضرات شراب کے انتہائی خوگر تھے گنجائش پا کر پیتے رہے۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ اللہ ہمارے لیے تسلی بخش شراب کے متعلق حکم نازل فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرآ کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ملے۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، چنانچہ اب بھی باز آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے فہل انتم منتہون سن کر عرض کیا انتہینا انتہینا۔ اس سے معلوم ہوا پہلی مرتبہ جو اسمہما اکبر من نفعہما فرمایا وہ بھی چھوڑ دینے کے لیے کافی تھا، چنانچہ حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے چھوڑ دی تھی۔ اگر اس وقت نہ چھوڑی تھی تو لا تقربوا الصلاۃ سے یہ حکم سمجھ میں آ گیا، پھر بھی پیتے رہے کچھ صحابہ۔ اب ارشاد ہوا کہ شیطان تمہارے شراب اور جوئے میں تمہیں ڈال کر ذکر خدا سے روکنا چاہتا ہے، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اس لہجے میں کس قدر ناراضگی ٹپک رہی ہے۔ صحابہ اکرام ڈر گئے۔ اب سوال ہوا جو لوگ ان آیت کے نزول کے درمیان بھی شراب پیتے رہے اور اسی درمیان وفات پا گئے ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے رہے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ پرہیز کر رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ آیت پاک میں اس شبے کا جواب بہت ہی بہترین انداز میں ارشاد فرما دیا گیا کہ ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ الفاظ کے عموم کے پیش نظر مجتہدین اکرام کے اصول جو نکلے ہیں آیت کے مطابق، تو پھر مطلب یہ ہے کہ زندہ ہو یا مردہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہے ان کے لیے اباحت کے زمانے میں مباح چیزوں کے استعمال کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، خصوصاً جب کہ وہ عام احوال میں تقوی، ایمان، احسان جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف، پھر ان چیزوں میں برابر ان کا قدم ترقی کی جانب اٹھتا رہا۔ پس جب پاک باز صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایمان اور تقوی کی حالت میں عمر گزار دی، احسان کی نسبت حاصل کر لی، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کے بارے میں اس طرح کے توہمات اور خلجان پیدا کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو اس وقت تک حرام نہیں تھی، بعد میں احکامات نازل ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ اس مضمون کو عمومی انداز میں بیان کر کے ان صحابہ اکرام کی فضیلت و منقبت بھی بتلا دی گئی اور اس طرح کے اشکالات کا آئندہ کے لیے دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔